جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ زمین پر آپ کے ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کی اب تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس دن ثواب کے لحاظ سے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، ہاں وہ شخص بڑھ سکتا ہے جو 100 سے 200 مرتبہ پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا سعادت مند شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا سعادت مند شخص وہ ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔ ہارون الرشید کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا زبیدہ، وہ اپنی زندگی میں 4 کلمات کہا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنی عمر کو فنا کر دوں گی۔ لا الہ الا اللہ اخلو بہا وحدی، اسی لا الہ الا اللہ میں اپنا سارا ہی وقت گزاروں گی۔ لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی لا الہ الا اللہ کو لے کر میں اپنی قبر کے اندر چلی جاؤں گی۔ لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ 4 کلمات جس کو میں اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی ان کی وجہ سے میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ ایک بڑا کافر بادشاہ تھا ظالم، اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے۔ اللہ کی شان جنگ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، مسلمانوں کو سارے کے سارے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آگ جلائی، اس کو دیگ میں ڈالا اور دیگ میں ڈال کر اس کو آگ کے اوپر رکھ دیا، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ تو اس نے شروع میں اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا جیسے ان کی عادت ہے کافروں کی، اپنے بتوں کو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کوئی مدد نہیں آ رہی تو آخر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اتارا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا، ہوا نے اس کو اٹھا کر ایک دور کے علاقے میں جا کے پھینک دیا جہاں پہ سارے کے سارے کافر لوگ تھے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ آس پاس اکٹھے ہو گئے، دیکھ کے آس پاس اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ بڑے جوش کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اور ایسی حالت میں آدمی جس خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، جوش کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا
کہ اس طرح میں نے اپنے بتوں کو پکارا، کوئی مدد نہیں آئی، پھر میں نے اللہ کو پکارنا شروع کر، تو وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ ایسی بڑی طاقت ہے۔ جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جس کو بھی بخش دیتا ہے، اگر وہ قبر کے اندر عذاب میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اسی عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے ہمارے بزرگان دین کا، کہ انہوں نے تجربہ بھی کیا۔ ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو بزرگوں نے اپنے پاس پڑا ہوا نصاب ایک اس کو بخش دیا، تو اسی وقت وہ قبر کا عذاب اس سے دور ہو گیا اور وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ سب سے بڑی چیز ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 منافق نہیں ہوگا، نمبر 2 جہنم سے اسے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ جب نمازی آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے ملک الموت کو خاص طور پہ وصیت فرماتا ہے نرمی کرنے کی۔ جب نمازی آدمی مر کے اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کو اندھیرا اندھیرا سا لگتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں نمازوں کی چھٹی ہے، وہ دنیا میں تھا سب کچھ۔ جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک دنیا میں، 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کی رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کے 4 انعامات، قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جاتا ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، 5واں انعام اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔